وہ جو میں اچھائی کی بات کر رہا تھا نا، بلا لحاظ اختلاف اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ یہ ایک واقعہ ابھی حال ہی میں میرے ہی ساتھ ہوا ہے کہ وہ ہمارے دوست کی بیٹی کا نکاح تھا۔ وہ غامدی صاحب کے جو داماد ہیں حسن الیاس، ان کے چھوٹے بھائی سے، تو وہاں غامدی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور بھی کئی حضرات سے ملنا ہوا۔ تو میں پہلے ہی سے ایک شرمندگی میں مبتلا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ موقع آ گیا ہے اور یہ اللہ جیسے وہ توبہ میری قبول کرے گا۔ تو میں نے ان سے وہ ویسے ہی گلے والے ملے اور بہت جوش سے، تو وہ ان کی مطلب وہ ہے اچھائی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ مجھے آدھے گھنٹے کی تقریر کروا دیں المورد میں، اور ایک فہرست بھی انہیں بتا دی ان کے بیٹے کو کہ بھئی ان لوگوں کو ضرور بلانا۔ تو وہ خیر انہوں نے فوراً اگلے ہی دن وہ کر دی۔ میں گیا، اپنے بھی کچھ قریبی دوستوں کو ساتھ لے گیا جن کا مجھ سے اور ان سے دونوں سے تعلق تھا، ایسے دوستوں کو۔ وہاں جا کر جو ہے میں نے وہ تقریر کیا تھی، وہ ان سے معافی مانگی کہ میں نے بہت زیادہ بڑھا دی بات، اختلاف کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور اس میں ایسی شدت جیسے پیدا ہو گئی کہ جو اہانت اور مطلب ان کے لیے ان کی بے تعظیمی ہوئی۔ اور صرف انہی کی نہیں، اور بھی اتفاق سے ہماری خوش قسمتی کے وہ لوگ موجود تھے، عرفان شہزاد جو ہیں، ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، ان سے بھی میں نے معافی مانگی، اور بھی کچھ تھے جو ابھی یاد نہیں آ رہے، سوائے حسن الیاس کے سب سے معافی مانگ لی۔ اور یہ سب نہیں کہا کہ معذرت کر رہا ہوں، معذرت کا لفظ ایک بڑا ٹرکی لفظ ہے۔ میں کہا صاف معافی مانگتا ہوں، چاہتا بھی نہیں ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ میرا آخرت میں حساب نہیں ہوگا، یہیں صاف کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں کیں، تو اب وہ باتیں کر کر آ کے ہم آ گئے۔ اب 2-3 دن دیکھا، پوچھتا بھی رہا کہ بھائی وہ ان لوگوں کے ہاں جو ریکارڈنگ ہوئی تھی المورد میں، وہ نشر کی انہوں نے یا نہیں؟ ہاں یہ بھی کہہ کے آیا تھا کہ اسے نشر کرنا۔ تو کچھ دن تو ان کے صاحبزادے نے جواب ہی نہیں دیا، وہ جواد صاحب نے۔ پھر ایک دن جب تنگ مطلب بار بار کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابا نے، یعنی جاوید احمد صاحب غامدی نے سختی سے منع کیا ہے کہ بالکل نشر نہیں ہوگی، اور اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دو ہر جگہ سے۔ تو مجھے عجیب سا لگا، میں کہ بھئی آپ لوگ نہیں کر سکتے تو ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کا وہ ماحول کاٹ کے صرف اپنی گفتگو اپنے طرف سے نشر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں۔ پھر وہ طالب محسن صاحب اور رفیع مفتی صاحب بھی آئے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہی لوگ کو زور لگائیے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، ممکن نہیں ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی اب باتیں ہوئیں۔ اب آپ بتائیے کہ میں اپنے اختلافات پہ قائم رہتے ہوئے اس رویے کی تحسین کروں یا نہ کروں، اس پر احسان مندی محسوس کروں یا نہ کروں۔ اور اختلافات سارے قائم ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ذرا تمیز کے ساتھ ہو گئے ہیں اب، تو کیا کروں؟ اب ایک عام آدمی اٹھ کے مجھ سے کہے کہ وہ ان کے یہ اور ان کا وہ خیال اور فلاں خیال، تو تم نے ان سے احسان مندی کا اظہار کیوں کیا؟ تو مجھے اس رد عمل سے دکھ ہی نہیں، نفرت ہو جائے گی، کیونکہ میں اس سے گزرا ہوا ہوں نا۔ تو یہ اس کی جیسے تشویق ہے، یہ اس کا شوق دلا رہا ہوں کہ اچھائی ہمیشہ قابل قدر ہے۔
احسان ہمیشہ ممنونیت کو اور تذکرے کو واجب کرتا ہے، تو وہ چھپائیں تو چھپائیں، ہم کیوں چھپائیں؟ تو اب اس سے سبق مجھے بھی ملا ہے اور لوگوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی اس طرح کا ظرف ہونا چاہیے، اتنی، اور اس میں کون سا دکھاوا ہے؟ وہ تو کسی کو نہ بتا رہے ہیں، نہ بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ شاید مٹا بھی چکے ہوں وہ، تو اس میں کوئی کاروباری اخلاق تو نہیں ہے نا یہ۔ تو بس کھلے دل سے ہم ان کے احسان مند ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جب تک ہمارا ذہن وہ نہیں ہوتا مطمئن، اس وقت تک اختلافات پہ بھی قائم ہیں۔ تو اس کی بھائی بہت قدر کرو، ہم لوگ بہت زیادہ آدمیت سے جیسے پیچھا چھڑانے والے لوگ بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی قدر کرو، آدمی بنو پہلے، پھر جو چاہے بنتے رہنا۔